بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرو کی کہانی کے ایپیسوڈ نمبر 56 میں ایک دفعہ پھر آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کہانی جو کل باقی ہے اس کا حصہ، کہانی کا نام ہے سانپ، اونٹ اور شکاری کتے۔ ناظرین، کل جس آدمی نے ادھر ہی ایک جگہ بیٹھا تھا اور کتے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا تو ادھر تھوڑا سو گیا۔ جب شام کا ٹائم ہو گیا تو عصر کے بعد اس نے وہاں 2 گھنٹے کا نیند کرنے کے بعد اٹھ گیا اور فوراً اپنے اونٹ کو سامان وغیرہ لادا اور کتے کو لے کر ادھر سے بغیر منزل کا سفر میں اپنا سفر کو شروع کیا۔ یعنی اس کو معلوم نہیں کہ اس کا منزل کہاں ہے اور اس کا کدھر جانا ہے۔ چنانچہ ناظرین، چلتے چلتے وہ بہت راستے میں گیا اور شام ہو گیا، اور شام کے بعد مغرب ہو گیا اور پورے علاقے میں یعنی رات نے اپنا اندھیرا چھانا شروع کیا اور رات کی چادر نے پورے دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا اور اس کے آنکھوں کا نزدیک ہر چیز کا نظر کالا دیکھنے اس کو لگنے لگا۔ ناظرین، اس نے دیکھا کہ اس کی اونٹ نے فوراً اپنی رفتار کو بدل کرتے ہوئے کبھی سست رفتاری اور کبھی تیز رفتاری، کبھی سافٹ رفتاری اور کبھی گرم رفتاری میں چلنے لگا، اور اس نے دیکھا کہ اس کا کتا بھی کلابازیاں کرتا ہوا کبھی اچھلتا اور کبھی چھلانگ مارتا اور کبھی سیدھا اور کبھی نیچے اور کبھی پیچھے ہوتے ہوئے اونٹ کے ساتھ ایسا مسخرہ کر کے دونوں ایسا چلنے لگا کہ دونوں کے چلنے اور رفتار کو دیکھتے ہوئے مرد کو پہلی بار عجیب لگا کہ اس کے دونوں وفادار جانور اس کے ساتھ ابھی ایسا رفتار میں جا رہے ہیں کہ کبھی اس کو پسند آتا تھا اور کبھی ناپسند۔ ناظرین، ایسا چلتے چلتے جب شام کا ٹائم ہو گیا تو اس نے دیکھا کہ ابھی زیادہ راستہ ہے اور میں بہت دن سے سفر کرتے ہوئے ابھی تک گیا ہوں۔ تو چنانچہ ناظرین، اس نے اپنے اونٹ کو اپنا راستے سے سیٹ کرتے ہوئے ایک جگہ میں گیا اور اپنے سامان کو اتارا۔ ناظرین، سامان اتارتے ہی اس نے اپنے اونٹ کے سامان کو نیچے رکھ دیا اور اونٹ کے جو توشہ دانی کے اندر اس کے گھاس وغیرہ تھے تو وہاں اس نے اپنے توشہ دانی سے گھاسوں کو نکالتے ہوئے اونٹ کے ساتھ بند کر کے سائیڈ میں رکھ دیا اور اونٹ کو دیا تو اونٹ تھکا ہوا تھا، اور تھوڑی دیر بعد اونٹ دھیرے دھیرے ادھر جگالیاں کرتے ہوئے گھاسوں کو کھانے لگا اور جگالی کرتا رہا۔ تو چنانچہ ناظرین، اونٹ ادھر تھوڑا ریسٹ کرنے لگا تو مرد بھی ادھر انہوں نے اپنے بچے کچے کانوں کے حصوں کو نکالا اور کتے کے ساتھ بیٹھ گیا، اور انہوں نے تھوڑا کھانا خود کھایا اور تھوڑا اپنے وفادار کتے کو بھی انہوں نے دے دیا۔ تو ناظرین، کتے بھی تھکے ہوئے تھے لیکن انہوں نے آرام سے جو بچے کچے کھانے تھے تو اس نے بھی کھانے کو کھا لیے اور اپنے یعنی جو آدمی تھا اس کے ساتھ وہ ادھر ساتھ میں بیٹھ گیا۔ تو ناظرین، رات کا پہر ہونے لگا تو چنانچہ انہوں نے اپنے بستر وغیرہوں کو نکالا اور پھر ابھی سونے کے لیے جگہ ڈھونڈا۔ تو ناظرین، وہاں جو پتھروں کے سائیڈ میں ایک دوسرا ٹیلا تھا، اور ٹیلا یعنی ہوادار ٹیلا، تاکہ اس کے اوپر جو سوئے گا تو سمجھو اس کو تھوڑا اچھا نیند آئے گا، اور ہوادار سنگلا کی ٹیل ہے، تھوڑا زمین کے یعنی ڈھلوان سطح میں تھا اور اوپری سطح میں گیا ادھر انہوں نے اپنا بستر کو بچھا دیا اور ادھر ہی اس لیٹ گیا۔ ناظرین، جب وہ لیٹ گیا تو پورا راستہ میں سفر کرتے ہوئے وہ بہت تھکے ہوئے تھے کہ اونٹ نے اس کو ہلا کے اس کا پورا بدن سمجھو ابھی سفر سے آیا تھا تو بہت ٹائرڈ ہو گیا تھا، بہت تھکا ہوا تھا۔ تو ناظرین، انہوں نے اپنا سر کو نیچے رکھا تو اس کو فوراً نیند آ گیا، اور ناظرین اس کا نیند ایسا آ گیا کہ جیسا وہ دوسرا سمجھو ہزاروں رات میں ایسا سویا نہیں تھا، اور وہ بہت گہری نیند میں چلا گیا اور اس کو معلوم نہیں ہو گیا کہ ہمارا کتا اور ہمارا اونٹ کا کیا حال ہو جائے گا۔ ناظرین، جب وہ نیند میں جانے والا تھا تو اس نے اپنے نیند میں جانے سے پہلے یہی خیالوں کے ساتھ اس کا ہاتھ پائی ہو گیا تھا کہ میں ایک آدمیوں کے کہنے سے اتنا دور بھاگا ہوا ہوں، جس دن ہمارا اگر قبر کا رات ہوئے گا تو میں باہر نہیں ہوئے گا، اگر جس دن ہمارا زندگی تک ادھر باقی ہے تو میں اس سے پہلے قبر میں نہیں جاؤں گا۔ تو ناظرین، اس خیالوں کو اپنے دل کے اندر انہوں نے اس کو گھماتے ہوئے اس کے ساتھ وہ یہ گیم کھیلتے ہوئے نیند میں چلا گیا، اور پھر انہوں نے بزرگوں کے کہنے کے کہاوتوں کو یہ بھی سنا تھا کہ کوئی اگر چیز کو تم حفاظت میں رکھتے ہو
تو اس کا عمر زیادہ ہوتا ہے، اگر اس کو تم حفاظت میں نہیں رکھتے ہو تو وہ اپنے عمر سے یعنی پہلے بھی چلا جاتا ہے۔ تو یہی کہاوتیں بھی اس کو ایسا بھی دل میں کبھی دلاسا اور کبھی خوف میں چڑھا دیتے تھے، لیکن چنانچہ یہ دونوں کی وجہ سے وہ آزاد ہو گیا اور نیند میں چلا گیا۔ تو ناظرین، نیند جانے کے بعد اس کا خیال نیند میں ہو گیا تو ادھر ہی اس کا جو اونٹ اور وفادار کتے تھے، تو کتے نے دیکھا کہ میرا مالک ادھر سے اوپر گیا اور اوپر جانے کے بعد وہاں ہوادار جگہ میں سو گیا اور وہ اوپری ٹھیلے کے اوپر ہے، تو لہٰذا کتے نے یہی مناسب سمجھا کہ میں اپنے یعنی خواجہ کا پاسداری کروں تاکہ میں بھی اس کا رزق کھاتا ہوں تو میرے اوپر اس کا رزق کا جو دیتا ہے اس کا یہ ادا ہو جائے۔ ناظرین، تو چنانچہ کتے نے اونٹ کو چھوڑ دیا اور جلد ہی گیا اپنے ادھر وفادار انسان کے ساتھ جو اس کے ساتھ اس کا دوستی تھا، تو ادھر ہی اس کے نزدیک سو گیا تاکہ اس کو کچھ نہ ہو جائے۔ تو چنانچہ ناظرین، رات چلتا گیا تو ایک ہی رات کے پہر جانے کے بعد دوسرا پہر آ گیا، اور دوسرا پہر کے آنے کے بعد تو کتے کو بو لگا کہ کچھ چیزیں شاید ان لوگوں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، کتے نے آہٹوں کو سنتے ہوئے فوراً ہی ادھر سے نکل گیا اور آیا کہ میں دیکھوں گا کہ اونٹ کا کیا حالت ہے۔ تو ناظرین، انہوں نے آیا کہ دیکھا کہ سانپ بھی آ گیا۔ تو سانپ آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کے اونٹ کے اوپر حملہ کیا اور اونٹ کو ڈس دیا، اور اونٹ ڈسنے کے بعد ناظرین کتا نے دیکھا کہ اونٹ کے منہ سے ابھی جو جاگ آ رہا ہے اور وہ ادھر سے ابھی نہیں ہے، شاید چلا گیا۔ تو ناظرین، جب اونٹ کو کاٹنے کے اور ڈسنے کے بعد سانپ نے پھر ابھی بو سونگھتے ہوئے وہی آدمی کے ساتھ آنے کا کوشش کیا کہ وہ جو اس کا دعوے دار تھا، تو چنانچہ ناظرین وہ پہاڑ کے یہی ٹیلے میں چڑھنے لگا تو کتے نے اس کے اوپر وار کیا اور دونوں کے اندر گھمسان کی لڑائی ہو گئی۔ تو ناظرین، کتے نے کبھی اس کا دم پکڑا اور اس کو نیچے گرا دیا، اور کبھی اس کو چھلانگ مارنے کے لیے اس کو منع کیا کہ شاید ایسا نہ ہو جائے کہ وہ میرے مالک کے اوپر حملہ نہ کرے اور ہمارے مالک کو ایسا برباد نہ کرے اور وہ نیند میں ہے اور اس کو نیند میں نہ کھائے۔ تو ناظرین، انہوں نے بہت کوشش کیا، وہ کبھی اس کے آگے اور کبھی اس کے پیچھے اس کو وار کرنے کے لیے کوشش کیا، اور سانپ نے بھی ایسا سوچا تھا کہ میرے کو اگر موقع ملے تو میں کتا کو ڈس دوں تاکہ اس سے میرا بھی چھٹکارا ہو جائے اور میں اپنے ٹارگٹ سے جلد ہی میں پاس ہو جاؤں۔ تو اتفاق سے ناظرین ایسا ہو گیا کہ ایک دفعہ پھر سانپ نے حملہ کرنے کے لیے ٹھیلے کے اوپر چڑھنا شروع کیا، تو پیچھے کتا نے اس کے اوپر وار کرتے ہوئے اس کو زور سے ادھر دچکا دیا، اور اس دھچکے سے وہ نیچے گر گیا اور کتا اس بار کامیاب ہو گیا۔ تو چنانچہ ناظرین کتا ٹیلے کے اوپر گیا اور زور زور سے بھونکنے لگا۔ اس نے سوچا کہ میں اپنے مالک کو بلاؤں تاکہ وہ بھی ہمارے اس حملے میں ہمارا مدد کرے، لیکن کیا جانا ہے ناظرین کہ مالک اس کا کدھر گیا تھا، کیونکہ وہ غفلت کی نیند میں ایسا سو گیا تھا کہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ باقی دنیا میں کیا بچا ہوا ہے۔ تو چنانچہ ناظرین کتا نے اس بار پھر ہمت نہیں ہارا اور پھر انہوں نے چھلانگ مارتے ہوئے سانپ کے اوپر اور وہ بھی حملہ اور وار کرنے کے لیے آ گیا۔ تو اس بار سانپ کو بہت بھی بڑا دھچکا دیا اور اس کو تھوڑا کمزور کیا۔ تو سانپ نے دیکھا کہ یہ میرے کو اپنے مالک کے اوپر حملہ کرنے کے لیے نہیں چھوڑتا ہے۔ تو ناظرین سانپ نے دم لینے کے لیے اپنے سر کو تھوڑا نیچے کیا اور سائڈ میں دم لیتے ہوئے تھوڑی دیر بعد خاموش ہو گیا۔ تو کتے کو معلوم تھا کہ یہ خاموشی اس کا ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم لوگ کا جان کو چھوڑ دے اور چلا جائے۔ اس کو معلوم تھا جب اس کا دم آئے گا تو پھر وہ ہم لوگ کے اوپر وار ہو جائے گا۔ چنانچہ ناظرین کتا نے بڑی مہارت سے اس کا انتظار کرتا رہا کہ کہیں وہ حملہ کرنے کے لیے سر اٹھا دے تو میں بھی اس کے اوپر فوراً حملہ کر دوں۔ ناظرین اس بار کتے نے بہادری دکھاتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو زیادہ ٹیلنٹ دیا کہ میں اس بار اس کو ظاہری بات ہے کہ اپنا مالک کے حملے کرنے سے پہلے اس کو ختم کر دوں۔ تو چنانچہ ناظرین کتا نے وفاداری کو نبھاتے ہوئے جب سانپ کا دم آ گیا تو سانپ نے فوراً ہی اتنا بڑا زوردار ایک چھلانگ مارا کہ اس کے مالک کے قریب جانے لگا۔ تو چنانچہ ناظرین اس بار نے کتا نے جوانی اور اپنا مہارت کو دکھاتے ہوئے فوراً سانپ کے گردن کے اوپر
حملہ کرنے کا کوشش کیا تو چنانچہ وہ حملہ کرنے میں کامیاب ہو گیا اور فوراً اس کا دونوں پاؤں سانپ کے گردن میں گر گیا۔ لیکن سانپ تو سانپ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اس بار سانپ نے دیکھا کہ میرا بھی آخری شاید ابھی یہ حملہ ہو جائے گا، اس سے کہ میں اگر بچ نہ جاؤں تو میں کتے کے اوپر کچھ ایسا وار کروں تاکہ اس کا بھی جان خطرے میں چلا جائے۔ تو ناظرین، اسی تگ و دو میں سانپ نے کیا کیا کہ کتے کو ڈسنے میں کامیاب ہو گیا اور اس کا ڈنگ کتے کو لگ گیا۔ لگنے کے بعد ناظرین، کتے نے اپنے جوش میں آ کے ابھی سانپ کے سر کو دبا لیا اور فوراً بدن سے جدا کیا۔ تو جدا کرنے کے بعد سانپ تو چلا گیا، ناظرین سانپ کا خاتمہ ہو گیا، لیکن کتا نے یہی سر کو اٹھاتے ہوئے مالک کی طرف دوڑنا شروع کیا۔ لیکن 2 قدم جانے کے بعد کتے کے جو ڈسے ہوئے زہر تھے اس کو اثر کیا اور کتا ہی ادھر ہی چلا گیا اور زمین پر گر گیا اور اس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین، جب صبح ہوا تو اذان کے ٹائم سے جب نماز کا ٹائم ہو گیا تو اسی آدمی کا نیند بھی پورا ہو گیا اور مالک نے ادھر سے جمائی لیتے ہوئے اپنا منہ کو صاف کیا اور اڑ گیا تو دیکھا کہ نہ میرا اونٹ ادھر سے جگالی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور نہ میرا کتا ادھر مچھروں کو بگاتے ہوئے دم ہلاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو وہ سوچا کہ اونٹ بھی سو گیا اور کتا بھی سو گیا۔ تو جب ٹھیلے کے اوپر سے نیچے چڑھا تھا تو نیچے اترنے کا کوشش کیا تو اس نے دیکھا کہ کتا ادھر بھی لیٹا ہوا ہے، تو اس نے بھی سوچا کہ شاید کتا سویا ہوا ہے۔ تو ناظرین، جب قریب آیا تو اس نے دیکھا کہ کتا کے منہ کے ساتھ سانپ کا منہ کٹا ہوا پڑا ہے، یعنی سانپ کا سر کٹا ہوا پڑا ہے۔ تو اس نے جو وہی سنگلاخ پہاڑ تھے تو پہاڑ کے اوپر سے گرے ہوئے ہونوں کو دیکھا اور سانپ کے بدن کے اوپر جو نوچتے ہوئے دھار تھے تو دھاروں کے نشان اور نوچے ہوئے پنجوں کے نشان کو دیکھتے ہوئے مرد نے ایسا دیکھا اور حیران ہو گیا کہ یہ اتنے بڑے حملے ہمارے کتے نے کیے، شاید میں اس دنیا میں نہیں تھے۔ تو ناظرین، آگے گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا اونٹ بھی اس دنیا میں نہیں ہے اور چلا گیا۔ ناظرین، ابھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ وفادار کتا نے اپنے مالک کا جان بچانے کے لیے بے شک اس نے اپنے جان کو خطرے میں ڈالا اور قربانی دیا، لیکن انسان ایسا نہیں ہے۔ اگر انسان کو کچھ سیکھنا چاہیے تو ایسی وفادار جانوروں سے کچھ سیکھنا چاہیے، کیونکہ وفاداری ایسا ہوتا ہے اگر وہ ایک روٹی کا حصہ کھاتا ہے تو اس کو حلال کرتا ہے اور ساری رات میں پہرا دیتا ہے اور کبھی ناغہ نہیں کرتا ہے اور کبھی نہیں سو جاتا ہے، کیونکہ اس کو خطرے کی گھنٹی ہر وقت نظر آتی ہے اور سنائی دیتی ہے کہ کہیں نہ ایسا ہو جائے کہ مالک میرے کو نمک حرام اور کوئی برا بلا نہ کہے۔ بے شک انسان ایک اشرف المخلوقات ہے، لیکن پھر بھی وہ کبھی کبھار اپنے دوستوں اور عزیز و اقاربوں کے ساتھ ایسا پیش آتا ہے اور یہ دنیا کا میلہ 2 دن کا میلہ ہوتا ہے، پھر بھی اس کے اوپر اس کا پورا قبضہ ہے، لیکن اس کو معلوم نہیں کہ کتنا دن تک اس کا یہ میلہ میں اس کا دل ادھر ہے اور وہ اس میلے میں شریک ہے، لیکن وہ کبھی کبھار ایسے دغا بازی کرتا ہے کہ انسان کتے یعنی جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کو نجات دے ایسی زندگی سے۔ بے شک ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ ایسا سبق سیکھنے بھی سکھا دے کہ ہم لوگ بھی جانوروں کی جو دوستی اور محبت ہوتی ہے اس سے کچھ سیکھیں اور اپنے دنیا اور اپنے یہی آخرت اور یہی دنیا میں دونوں میں کامیاب ہونے کے لیے یہی انشاءاللہ ایسی چیزوں کو ہم لوگ عمل کرتے رہیں۔ اللہ سب کو ایسا توفیق دے۔ ناظرین، دیکھتے ہیں کہ کل اس کا کہانی کیسا رخ اختیار کرے گا۔ امید ہے کہ آج اتنا تک آپ لوگ کو پسند آ گیا، دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہو جائے گا۔ قصے کا رائٹر ہے علی جمعہ زامرانی اور اس کا ریسرچ کرنے والا ہے نصیر عاقل رند۔ کل تک ہم لوگ کو دیں اجازت، بنے رہیں اور دیکھتے رہیں ڈیلی ہم سفر کو۔ زندگی رہے گی تو قصے کہانی رہے گی۔ قصے کہانیوں میں کچھ ایسے مورل ہوتے ہیں کہ زندگی میں کام آتے ہیں۔ ہم لوگ کو دیں اجازت۔ خدا حافظ، ٹیک کیئر، گڈ بائے۔